السلام علیکم۔ تو آج ہم بچوں بات کر رہے ہیں افسانہ ملمہ کی، اور جس کے رائٹر ہیں حاجرہ مسرور، اور آج ہم نے ان کے افسانے کے اسلوب بیان کو دیکھنا ہے۔ حاجرہ مسرور جو ہیں ترقی پسند تحریک سے وابستہ افسانہ نگار ہیں، جنہوں نے اپنی بہن خدیجہ مستور کے ساتھ مل کر اردو افسانے کو ایک نیا رخ دیا ہے۔ ان کے افسانوں میں متوسط اور نچلے طبقے کی زندگی، عورت کے مسائل اور سماجی ناانصافی کو خاص طور پر موضوع بنایا گیا ہے۔ اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات: نمبر 1، سادگی اور بے ساختگی۔ حاجرہ مسرور کا اسلوب بیان نہایت پیچیدہ الفاظ اور بھاری بھرکم فقرہ بندی سے پاک ہے۔ وہ عام بول چال کی زبان استعمال کرتی ہیں، جس سے کردار زیادہ حقیقی اور قاری کے قریب محسوس ہوتے ہیں۔ ان کا افسانہ ملمہ اس کی سب سے بڑی نمایاں خصوصیت ہی سادہ، رواں اور عام فہم زبان ہے۔ مصنفہ مشکل الفاظ اور پیچیدہ جملوں کی بجائے ایسی زبان استعمال کرتی ہیں جو کرداروں اور واقعات کو فکری بنا دیتے ہیں۔ ان کی سادگی کا یہ حال ہے کہ یہ قاری افسانے کے واقعے سے دور نہیں ہوتا، بلکہ خود کو کبھی ریلوے اسٹیشن پر ہجوم اور سفر کے ماحول میں محسوس کرتا ہے۔ حاجرہ مسرور کا کمال یہی ہے کہ وہ سادہ زبان کے ذریعے ایک گہرا سماجی مسئلہ بیان کرتی ہیں۔ زبان بظاہر آسان ہے، لیکن اس کے پیچھے کئی معنی کی سطحیں موجود ہیں۔ نمبر 2، نفسیاتی گہرائی۔ ملمہ میں کرداروں کے اندرونی احساسات، خاص طور پر عورت کے جذبات، خوف، مجبوری کو باریکی بینی سے پیش کیا گیا ہے۔ مصنفہ کردار کے ظاہری رویے سے زیادہ اس کے باطن پر توجہ دیتی ہیں۔ وہ صرف خارجی واقعات پر نہیں بیان کرتی، بلکہ کردار کے اندرونی احساسات کو بھی نمایاں کرتی ہیں۔ جیسا کہ مرکزی کردار کے ذہن میں یہ خوف موجود رہتا ہے کہ کہیں اس کی حقیقت دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، اور یہی خوف اس کی نفسیاتی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، جس میں احساس کمتری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے۔ یہ رسوائی کا خوف بھی ہو سکتا ہے اور احساس ندامت کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح واقعہ صرف ایک سفر کا واقعہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کردار کی داخلی کشمکش بھی بن جاتا ہے۔ طنزیہ لہجہ۔ عنوان ملمہ خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کہانی میں معاشرے کے دکھاوے، جھوٹی چمک دھمک، اصل حقیقت کے فرق پر طنز کیا گیا ہے۔ مصنفہ کا اسلوب بظاہر سادہ ہے، مگر کاٹدار ہے۔ وہ ایسے معاشرتی رویے میں طنز کرتی ہیں جن میں انسان اپنی اصل حقیقت سے زیادہ اہم اور خوشحال نظر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ طنز براہ راست وعظ یا نصیحت کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ واقع اور کردار کے عمل کے ذریعے سامنے آتا ہے۔ یعنی کہ مصنفہ یہ نہیں کہتی کہ دکھاوا بری چیز ہے، بلکہ وہ ایک ایسا واقعہ تخلیق کرتی ہیں جس میں کردار اپنے عمل کے ذریعے اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے مکالمہ نگاری کی مہارت۔ کرداروں کی گفتگو فطری اور کردار کی سماجی حیثیت کے عین مطابق ہے۔ مکالموں کے ذریعے کہانی آگے بڑھتی ہے، کردار خود بخود اپنی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً مصنفہ مختلف اور فطری مکالموں کے ذریعے کرداروں کی شخصیت کو واضح کرتی ہے۔ اب مکالمہ جو ہے وہ کرداروں کی کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ ذہنی کیفیت کو، سماجی حیثیت کو، جذبات کو، رویے کو سامنے لانے میں مدد دیتا ہے۔ اس لیے مکالمے کہانی کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ کردار نگاری کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ نمبر 5، عورت کے موضوع پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ جی ہاں، حاجرہ مسرور کے یہاں عورت صرف محض ایک کردار نہیں ہے، بلکہ سماجی جبر کی علامت بن کر سامنے آتی ہے۔ ملمہ میں بھی عورت کی مجبوری، سمجھوتے اور دکھاوے کی زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ مرکزی کردار لڑکی اس حقیقت کی نمائندہ ہے کہ انسان بعض اوقات اپنی اصل معاشی حیثیت چھپا کر دوسروں کے سامنے بہتر نظر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کا ماحول یا سفر کا ماحول یا ریلوے اسٹیشن کا منظر بھی اسی حقیقت پسندانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اختصار اور جامعیت۔
افسانہ توالا سے گریز کرتا ہے۔ ہر جملہ اور واقعہ مقصد کے تحت لکھا گیا اور غیر ضروری تفصیلات سے گریز کیا گیا۔ سماجی نگرانی، گھریلو اور سماجی ماحول عکاسی حقیقت پسندانہ انداز میں کی گئی جو کردار کی نفسیات کو ظاہر کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ رات کا وقت ہے، مسافروں کا ہجوم ہے، ٹکٹ گھر ہے، کلی ہے، مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے مسافر، ریل گاڑیوں کا ہجوم، یہ تمام عناصر افسانے کو حقیقت کے قریب لے جاتے ہیں۔ یہ منظر نگاری محض خوبصورتی کے لیے نہیں ہے بلکہ طبقاتی فرق اور معاشرتی حقیقت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ المختصر یہ کہ حاجرہ مسرور کا بیان سادہ حقیقت نگاری، نفسیاتی گہرائی اور تنزیہ پن کا حسین امتزاج ہے، اور ملمہ اس بات کی عمدہ مثال ہے کہ کسی طرح یہ سادہ سی کہانی کے ذریعے معاشرے کے کھوکھلے پن اور دکھاوے کو بے نقاب کیا جائے۔ تو بچوں، یہ تھے ملمہ کے اسلوب بیان۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔